بسم اللہ الرحمن الرحیم. اردو آج کل کی ایک اور نشست میں خوش آمدید. شروعات کرتے ہیں اپنے اسی عہد سے کہ جو کچھ کہیں گے اردو میں کہیں گے, اردو کے سوا کچھ نہیں کہیں گے. لیکن بہرحال اس لشکر میں دوسری زبانوں کے الفاظ شامل ہوتے رہتے ہیں, اور ہم اپنی بعض اوقات کم علمی کی وجہ سے بھی اپنے خیال کو پوری طرح بیان کرنے کے لیے کسی نہ کسی دوسری زبان کو مستعار لینے میں مجبور ہوتے ہیں. تو کوئی غلطی ہو تو معاف کر دیجیے گا. ہمارے ساتھ لیکن جو شخصیت موجود ہیں ان سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے ہر خیال کو اسی زبان کے اندر اسی زبان کو استعمال کرتے ہوئے بیان کرنے پہ قادر ہیں. عارف با علیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں, پھر بھی دہرا دیا جائے کہ اداکار ہیں, صداکار ہیں, ریڈیو سے بہت پرانا تعلق ہے, اور آج کل بولتی کتابوں کے نام سے FM 105 پر ایک پروگرام کرتے ہیں, اور ادب کے قدردان ہیں, اور ہمارا بڑا پرانا تعلق ہے. اور تعلق کی وجہ یہی ہے کہ ان سے بیٹھ کر باتیں کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے, بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. جی عارف بھائی. جناب علی, السلام علیکم. سب سے پہلے سننے والوں کو بہت بہت سلام. بہت شکریہ آپ کی اس قدردانی کا, اس الفت کا, اس محبت کا, اس اختصار کا جو آپ نے ہمارے تعارف میں پیش کیا. سب سے پہلے اپنے سننے والوں کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ تعارف کی کچھ چیزیں جو ایسا ہے کہ مجھے مجبوری ہے, میری مجبوری ہے, مجھے بتانا پڑتا ہے کہ پاکستان کے طول و عرض میں چلنے والے بیشتر ٹی وی کمرشلز جو ہوتے ہیں اس کے پس پردہ جو آواز ہوتی ہے وہ پچھلے 24 برسوں سے میری ہے. ماشاءاللہ. تو ایک مجھے جو اعزاز حاصل ہے وہ یہ ہے کہ میں آواز پاکستان کے نام سے پکارا جاتا ہوں. دوسرا مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم پاکستان کی وہ فلم پروڈیوس کرنے میں کامیاب رہے جو آسکر کے لیے گئی ہے, جس کو نام ہے ساون. نیٹ فلکس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. نیٹ فلکس پہ آپ ساون دیکھ سکتے ہیں. تو اس طرح اور ہماری فلم نے کئی بین الاقوامی اعزازات حاصل کیے ہیں, اسناد حاصل کی ہیں. تو تعارف کے سلسلے میں تو سامعین ایسا ہوتا ہے کہ ٹیلی ویژن پر دیکھی جانے والی جو شخصیت ہوتی ہے اس کو لوگ زیادہ طور پر جانتے ہیں کیونکہ چہرہ لوگ پہچانتے ہیں, آواز تو اتنی نہیں پہچانتے. لیکن جب میں کسی پروگرام میں مدعو ہوتا ہوں, کسی سیمینار میں مدعو کیا جاتا ہوں, کسی بات پر کسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے, تو مجھے سب سے پہلے یہ بتانا پڑتا ہے, میں پوچھتا ہوں سامعین سے, حاضرین محفل سے اور ناظرین سے کہ کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ تو آڈینس میں سے آواز آتی جی نہیں. جیسا آپ نے کہا کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں, تو میں نے کہا پیچھے سے آواز آئی کون ہے یہ, کون ہے؟ تو مجھے پھر مجبوراً اپنے 2-4 کمرشلز بول کر بتانے پڑتے ہیں کہ جیسے لوگ سنتے ہیں نا کہ پیپسی لیٹر باٹل پر 5 روپے کی بچت. تو میں آڈینس میں مائک پہ سب سے پہلے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے جانتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں جی نہیں. تو پھر میں کہتا ہوں کہ آپ نے یہ کمرشل سنا ہے, کنگ ٹاکس چھوڑے گا نہیں مارے گا چن چن کے. یا آپ نے سنا ہوگا امریکی اور پاکستانی عوام مل کر بنا رہے ہیں ایک روشن پاکستان. تو جب یہ کمرشل میں بولتا ہوں پھر میں پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے جانتے ہیں, تو پھر حاضرین محفل جو ہے ایک زوردار قہقہہ بھی لگاتے ہیں اور زوردار تالیوں کی گونج میں پھر استقبال کرتے ہیں. تو پھر احساس ہوتا ہے کہ اب یہ مجھے جانتے ہیں. تو تعارف کے سلسلے میں اس چیز کا محتاج رہتا ہوں ہمیشہ. لیکن آپ کے چہرے سے بھی تو بہت لوگ واقف ہیں, کیونکہ آپ تھیٹر کرتے رہے ہیں, فلم میں اداکاری کرتے رہے ہیں, ٹی وی پہ اداکاری کرتے رہے ہیں. ٹیلی ویژن پہ میں نے بہت سلیکٹڈ کام کیا ہے. معروف جو میرے کھیل رہے ہیں, جیسے اس میں مجھے ایوارڈ جو ملے ہیں, جیسے کاہے کو بھی آئی بدیس ایک معروف سوپ تھا جو جیو ٹیلی ویژن پہ کافی طویل مدت چلا, 2.5 سال کم و بیش, 200+ ایپیسوڈز کی چلی تھیں. پھر ہمارا ایک پلے تھا آزاد قیدی, جو چیخوف کا ایک پلے ہے دی بیٹ, اس کی ایڈپٹیشن تھی. اس کو 20 لاکھ روپے کا انعام ملا تھا ہمارے اس ڈائریکٹوریل پہ. اس میں نے لیڈ اداکار کی حیثیت سے کام کیا تھا. تو اس وجہ سے لوگ جانتے تو ہیں, لیکن ظاہر ہے ایک بڑی آڈینس ہے جو آج کل کے دور میں, آپ کو پتہ ہے, لوگ یوٹیوب اور سوشل میڈیا اور ٹیلی ویژن سے اب لوگ اتنے واقف نہیں رہے ہیں. اب ٹیلی ویژن جو ہے نا وہ خواتین تک محدود ہو گیا ہے. جو نوجوان ہے, جو یوتھ ہے, یا میری اور ایون آپ کی عمر کے لوگ بھی اب ٹیلی ویژن تو نہیں دیکھتے. ہم تو نیٹ فلکس دیکھتے ہیں یا اپنی مرضی کی, جس پہ ہمارے کنٹرول ہو کہ ہم اس کو کب دیکھ سکتے ہیں, کب روک سکتے ہیں. تو اب بدل گیا ہے دور, اب یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا. ہاں, جو لوگ بالکل مستقلی ٹیلی ویژن پر جیسے بیٹھے ہیں ہمارے دوست یار, کچھ میں نام نہیں لینا چاہتا, باہر پاکستان کے معروف میزبانی کے فرائض انجام دینے والے حضرات جو ہیں ہر وقت ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ بھائی تو جا نہیں رہے, ان کا بھی تو بریک ہوا تھا
کمرشل کا بریک نہیں آ رہا ان کا. سوال یہ ہے کہ وہ خود ٹی وی دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ وہ اپنا کام اس قابل ہوگا کہ خود بھی دیکھ سکتے ہوں. اچھا، ہم تھوڑے سے پریشان ہیں اپنی زبان کو لے کر. جی. چونکہ شعبہ تدریس سے تعلق ہے، آپ بھی پڑھاتے رہے جی ہیں اور میں آپ بھی واقف ہیں آج جو نوجوان جس زبان میں خواب دیکھتے ہیں یا جس زبان میں اپنے خیالات کو بیان کرنا چاہتے ہیں یا کرتے ہیں، وہ ایک نئی زبان کہا جا سکتا ہے. بہرحال اسے کیا آپ اسے اردو کہیں گے، یا آپ بھی یہ مانتے ہیں کہ جیسے کچھ لوگ مانتے ہیں کہ اردو ابھی بھی ارتقاء سے گزر رہی ہے جیسے ہر زبان گزرتی ہے، اور اس میں جو دوسری زبان جو شامل ہوتی جا رہی ہیں وہ ایک فطری عمل ہے؟ دیکھیں اس بات کے دو پہلو ہیں فراز. ایک پہلو ہے ذمہ داری کا، ایک پہلو ہے قدرتی عمل جو ارتقائی عمل ہوتا ہے. میں اس بات کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ میرے بچے جب ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں اور میری بیوی کہتی ہے کہ آپ دیکھیں یہ بچے جو نا فلاں لفظ سیکھ رہے ہیں اور یہ بول رہے ہیں اپنی بول چال میں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ زبان سے نفرت تو نہیں کر سکتے. زبان تو انسانوں کا کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے، ذریعہ ابلاغ ہے، اور اس سے آپ گفت و شنید کرتے ہیں، بات کرتے ہیں. تو زبانیں جو ہیں وہ تو صدیوں سے ارتقائی عمل سے گزرتی ہیں. میری قطعی طور پر میں آپ کے مطلب بہت سے لوگوں کے اس خیال سے متفق نہیں ہوں کہ زبان اپنی وقت کھو رہی ہے یا زبان اپنی حیثیت میں تبدیل ہو رہی ہے. تو یہ تو مطلب یہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہماری نیشن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. یہ ایک پہلو ضرور ہو سکتا ہے، لیکن آپ مکمل طور پر اس سے دشمنی کے لیول پہ نہیں لا سکتے کہ جی ہم اس کو ایک جہاد کے طور پر کھڑے ہو جائیں اور جی زبان کو بچانے کے اس ارتقائی عمل کے خلاف کھڑے ہو جائیں. میرا ذاتی تجربہ یہ کہتا ہے کہ جو میں نے ذمہ داری کا کہا کہ اس کے دو پہلو ہیں، ایک تو ارتقائی عمل ہے، دوسرا ایک ذمہ داری ہے. ذمہ داری یہ ہے کہ جیسے من حیث القوم، جب مزاج آپ کی قوم کی جو ذمہ داری ہے نا، قومی فریضہ جب آتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ کے برسر اقتدار جو طبقہ ہے جنہوں نے ان ذمہ داریوں کو نبھانا ہے جس میں تدریس کا عمل شامل ہے، تو اس تدریسی عمل میں اگر آپ اپنی زبان کو اولین ترجیح نہیں دیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کے بچے آپ کی زبان سے دور ہوتے چلے جائیں گے، جیسا کہ آپ کے سامنے پاکستان میں ہو رہا ہے. لیکن اس کے بالکل برعکس آپ چائنا کی طرف دیکھیے، ترکی کی طرف دیکھیے کہ جو ان کی تعلیمی نظام ہے وہ چائنیز میں ہے، ترکی میں ٹرکش میں ہے. تو اس سے وہ اپنی زبان کا جو ارتقائی عمل ہے وہ اپنی جگہ چل رہا ہے، لیکن زبان اب قوم کے پاس اپنی زبان موجود ہے، ان کا رسم الخط بھی موجود ہے. اس کے برعکس ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ ہم نے زبان کو کمتر کر دیا ہے، کیونکہ ہمیں ایک احساس محرومی، احساس کمتری من حیث القوم مزاج میں ہے. شاید وہ جو بات بہت کلیشے ہے جو سب کہتے ہیں کہ جی انگریزوں کے غلامی ذہن کے ساتھ ہم آج تک زندہ ہیں، تو شاید وہ غلامی کا ذہن اب تک تبدیل نہیں ہوا ہے، تو ہمیں انگریزی سپیریئر زبان لگتی ہے اور اپنی زبان کمتر لگتی ہے. لیکن عارف بھائی یہ بات ایسا نہیں لگتا کہ اب ہم اس سے آگے بڑھ چکے ہیں؟ شاید ہماری جنریشن، ہماری نسل میں یہ معاملہ تھا، ہم سے پچھلی نسل میں یہ معاملہ تھا. آج جو بچے ہیں جی وہ تو شاید مجبور ہیں کہ اس ملغوبے کو اختیار کرنے کے لیے، کیونکہ یہی موجود ہے. نہیں مجبور نہیں ہے، مطلب وہ تو مجبور ہیں ہی اس سینس میں، لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اگر آپ کو اس کو روکنا ہے، اگر آپ کو جو تکلیف، جیسے آپ نے پروگرام بنایا، آپ کے پروگرام کا نام کیا ہے؟ اردو آج کل. اردو آج کل، یعنی آپ اس احساس میں ہیں شدت سے کہ آپ کی زبان کو ضرب لگ رہی ہے، آپ کی زبان کہیں کھوتی جا رہی ہے، معدوم ہو رہی ہے یا تبدیل ہو رہی ہے، اپنی حیت بدل رہی ہے. اس پوری کیفیت کا جو اثر ہے نا، یہ اس کو میں اور آپ نہیں چینج کر سکتے. اس کو چینج کرنے کے لیے ہمیں وہ کوشش کرنی پڑے گی کہ برسر اقتدار طبقہ اس بات کو مانے. مطلب آج ہم شور مچائیں گے، جیسے آپ نے پروگرام ترتیب دیا ہے، میں نے ایک پروگرام ترتیب دیا، اس کا نام ہے بولتی کتابیں، جو میں اسی لیے کر رہا ہوں مفاد عامہ کے لیے، کہ لوگوں میں یہ احساس اجاگر کروں کہ اپنی کتابوں سے اپنی زبان سے جڑیں. جب وہ میری آواز میں اپنی کتابیں سنتے ہیں، اپنی زبان سنتے ہیں، تو ان کو احساس ہوتا ہے اردو اتنی سادہ بھی ہو سکتی ہے، اتنی سہل بھی ہو سکتی ہے، اتنی آسان اور اتنی خوبصورت بھی ہو سکتی ہے کہ میں جب کتابیں پڑھ کر ان کو سناتا ہوں ریڈیو پر، تو وہ لوگ ہمیں فون کرتے ہیں یا ہمیں میسیجز کرتے ہیں، تو بولتے ہیں ہم تو ڈرتے تھے کتابوں سے، آپ نے ہم تو موٹی کتاب دیکھ کے سمجھتے پتہ نہیں اس میں کیا لکھا ہوگا، تو کتاب کی طرف آتے ہی نہیں تھے. تو میں نے اپنی کوشش کی، آپ نے اپنی کوشش کی، لیکن یہ کوشش جانی برسر اقتدار طبقے کی طرف ہے، جس کی طرف غالباً میرا ایسا خیال ہے. عمران خان صاحب نے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا کہ ہمیں قومی زبان کو
قومی دھارے میں شامل کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے شاید کوشش کریں گے کہ نیشنل لیول پر تمام اسکولوں کا تدریسی نظام ایک جیسا ہو, درسی نظام ایک جیسا ہو. تو جب وہ ہوگا تب آپ اپنی زبان کو پرائیورٹی دیں گے, تب آپ کی زبان واپس آ سکے گی. اس وقت تو آپ نوز ڈائیو پر ہیں زبان کے معاملے میں, اور اس کو بچانا فرد واحد کا کام نہیں ہے. فرد واحد کی مطلب کوشش بھی نہیں کر سکتا وہ. آپ کوشش بھی کریں گے تو آپ اکیلے کیا دریا میں بہاؤ لے کر آئیں گے. وہ کہتے ہیں نا, فرد ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں, موج دریا میں برون دریا کچھ نہیں. تو جب تک اجتماعی طور پر کارروائی نہیں ہو اور برسر اقتدار طبقہ اس بات کا احساس نہ کرے کہ ہمارے قومی دھارے میں شامل کرنے کی ضرورت ہے اس فکر کو. اچھا, آپ جو پروگرام کرتے ہیں ریڈیو پر, بولتی کتابیں, آپ سے یہ سوال بنتا ہے کہ ان کتابوں میں کتنی کتابیں ہیں جو آج کے لکھنے والوں کی کتابیں ہیں یا آج لکھی گئی ہیں؟ اچھا, میرے پروگرام کے 2 حصے ہیں. آپ نے بڑا ویلڈ سوال کیا, کیونکہ شاید آپ کو اس کے پس پردہ تکلیف کا احساس مجھے ہو رہا ہے. یہ پروگرام میں ڈال دیتے ہیں, ہم اس کو حذف نہیں کریں گے کہ آپ جو ہیں آپ ہمارے دوسرے تیسرے پروگرام میں آ جائیے گا. آپ تو ڈیلیٹ کر دیں گے اس کو. نہیں میں قدر کسی چیز کو نہیں مٹاؤں گا اس میں سے. ڈیلیٹ یا حذف کر دیں گے. اچھا سنیں, ہمارے پروگرام کے 2 پہلو, 2 حصے ہیں. پہلا حصہ ہمارے میرا پروگرام 2 گھنٹے پر مشتمل ہوتا ہے. تو پہلا جو حصہ ہے اس کا وہ ہے برصغیر کے نامور ادیب, جو قداور ادیب ہیں اردو ادب میں, جن کا بیشتر سرمایہ ہے, ان کا کنٹریبیوشن ہے. ہم پہلا گھنٹہ اس میں ان کی کتابوں سے اخذ کر کے کچھ مطلب کسی ایک بڑے ادیب کو اٹھا لیے, جیسے ہم نے شوکت تھانوی کو اٹھایا, جیسے ہم نے ضمیر جعفری کو اٹھایا, پطرس بخاری صاحب کو کچھ پڑھا. مطلب 1 گھنٹے میں ایک ہی ادیب کو ہم ٹائم دے سکتے ہیں. اس کے اگلا جو گھنٹہ ہے اس میں آج کے دور کے لیٹسٹ ادیب کو ہم اپنے اسٹوڈیو بلاتے ہیں. بہت خوب. اور میرے اسٹوڈیو میں کرنٹ لکھاریوں کو بلاتا ہوں, مدعو کرتا ہوں, اور ان سے ان کی تحریر پڑھ کر سناتا ہوں. کہ اب اس سے قبل کی مثال کے طور پر ایک ہمارے نئے رائٹر آئے, سید عاطف علی, انہوں نے کتاب لکھی ہے بھڑاس کے نام سے. پھر ان کی دوسری کتاب آئی دوسری کتاب کے نام سے. تو ہم نے ان کو مدعو کیا, ہم نے کہا جی آئیے ہمارے پروگرام میں بیٹھیے. تو ظاہر ہے اب ادیب نارملی پڑھنے کی وہ تو نہیں رکھتے کہ ہم پڑھ کر سنائیں کتاب, تو ہم ان کو بلا لیتے ہیں. اب وہ بیٹھ گئے, ہم نے 1 گھنٹہ پطرس کو دیا, پھر ہمارے بریک ہوا, پھر ہم نے کہا جی اب ہم آپ کو ملواتے ہیں آج کے دور کے ادیب سے. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے, بڑا اعتماد مل رہا ہے اسی سے. نہیں, ہمارے بہت ابھی بھی ایک نئے رائٹر آ رہے ہیں ہمارے پروگرام میں. آج میرا پروگرام ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے آج کوئی لکھنے والا ہے ہی نہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اچھا, اور دوسری بات یہ کہ میں اب جانتا ہوں بہت سے لوگ جو ابھی لکھتے ہیں, اور لیکن معاملہ یہ ہے کہ ایک کتاب, جیسے آپ نے کہا کہ آپ نام لیا عاطف علی صاحب, سید عاطف علی, امید کرتا ہوں کہ ان کی کتاب جو ہے, ان کی کتاب بازار میں موجود ہو. امید کرتا ہوں کہ ان کی کتاب کی بکنے پر رائلٹی بھی ملتی ہو, کیونکہ المیہ یہ ہے کہ آج کوئی شاعر, کوئی ادیب کتاب اپنے جیب سے, اپنے خرچے سے چھاپتا ہے جی, اور مخصوص طبقے میں اس کو تحفتاً تقسیم کر دیتا ہے. جی. تو یہ کتاب آج کا جو لکھنے والا ہے, کیا کبھی آئندہ اس کو قداور شخصیت یا قداور رائٹر جس آپ نے بات کی جی, کہ ان کو آپ پڑھتے ہیں, کبھی اسے وہ گھنٹہ مل پائے گا کہ جس میں, کیونکہ وہ تو شاید عوام تک پہنچتا ہی نہیں ہے. ہاں, نہیں پہنچتا, لیکن یہی وجہ ہے کہ میرا یہ جو پروگرام میں نے ترتیب دیا تھا اس کے پیچھے یہی فکر کارگر تھی کہ میں یہ چاہتا تھا کہ ایک تو ہوتا ہے پرانے ادیب, ایک تو ہماری جو قوم ہے, معذرت کے ساتھ ایک کوٹ کرنا پڑتا ہے مجھے, ہم لا علم قوم ہے من حیث القوم. ہمیں لگتا ہے کہ پڑھنا لکھنا جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہے, کوئی مطلب کوئی خاص چیز نہیں. ہاں, اسناد ہمیں چاہیے, ہمیں ماسٹرز کی ڈگری چاہیے, ہمیں MBA کرنا ہے, ہمیں BBA کرنا ہے, کیونکہ ہمیں نوکریاں کرنی ہیں, کیونکہ ہمیں بڑے ہو کے انجینئر, ڈاکٹر, سائنسدان تو خیر ہمارے بن ہی نہیں سکتے. ہمارے تو نوکری بننے والا ایک روبوٹ بننا ہے. بالکل, کہ ہم جیسے ہی ہم فارغ ہو جائیں گے, فارغ و تحصیل ہوں گے اپنی تعلیم سے, تو ہم ماں باپ کے لیے نوکری کر کے پھر پھر ہماری شادی کی افرمیشن مل جائے گی ہمیں کہ یار میں چونکہ میں نے MBA کر لیا, مجھے فلاں کارپوریٹ ورلڈ میں ایک بہت اچھے کلرک کی نوکری مل گئی, جہاں میں سارا دن ڈیٹا بیس پہ اور فیس بک پہ کچھ نہ کچھ کام کرتا ہوں, معراج حاصل ہو گئی, اور میری زندگی کی معراج حاصل ہو گئی ہے. اس پوری کاروائی میں وہ پڑھنے سے قاصر ہے, کیونکہ اس نے اتنا پڑھ لیا MBA میں, اتنا BBA میں پڑھ لیا, اس نے کمپیوٹر سائنس میں اتنا کچھ کر لیا, تب اس کو لگتا ہے جو ادب ہے, جو لٹریچر ہے, جو فنون ہے, جو انسانیت کے قریب لٹریچر ہے, وہ ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے.
تو یہ اتنا تکلیف دہ ہے. تو اس نے مجھے, یہ جذبہ محرکہ تھا میرا جس نے مجھے مجبور کیا یار عارف. اور آپ کو پتہ ہے میں بلا معاوضہ کرتا ہوں پروگرام. اچھا واہ. میں کوئی پیسے نہیں لیتا, میں علم کے کبھی پیسے نہیں لیتا. علم کی ترویج, میرا ماننا ہے کہ علم کی تبلیغ جو ہے, علم کی ترویج جو ہے, وہ جیسے ہی میں اس کے پیسے چارج کروں گا وہ میرے پاس سے علم چلا جائے گا. یہ کمرشل ہو نہیں سکتا. صحیح بات. کیونکہ دیے سے دیا جلتا ہے, اور دیے سے دیا جب جلتا ہے تو اس سے روشنی بڑھتی ہے. تو میرے دیے سے, میرے علم سے کوئی اور ایک اور دیا منور ہوتا ہے تو اس میں مجھے کیا نقصان ہے؟ بالکل. قوم و ملت کا فائدہ ہے. تو بڑے فائدے کے لیے چھوٹے فائدے کا قربانی دی جا سکتی ہے, تو وہ میں دیتا ہوں. تو میں بلا معاوضہ کرتا ہوں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ احساس جب مجھے شدت سے پریشان کرنے لگا کہ میری کتابیں امیزون پہ audible.com پہ بکتی ہیں اور میری آواز میں آلریڈی اتنی کتابیں ریکارڈ ہو چکی ہیں, تو کیوں نہ اس عمل کو پریکٹیکلی کر دیا جائے اور لوگوں کو, جو پاکستانی قوم, مطلب تذکرتاً آپ کو بتاؤں, 2011 سے آج 2019 ہو گیا, کم و بیش 9 برس, کیلنڈر ایئرز اگر مانیں گے آپ تو 9 سال ہو گئے. ان 9 سالوں میں میری 9 برس میں میری 40 کے قریب کتابیں جو ہیں آڈیو بکس بن چکی میری آواز میں, جو امیزون کے ایک audible.com پہ بکتی ہیں. بہت خوب. اب یہ پاکستان کے واحد فنکاروں میں شمار ہوتا ہوں میں جس میں جو آڈیو بکس ریکارڈ کرتا ہے. مطلب آڈیو بک کا مطلب ہے کہ 400 پیج کی کتاب کو پڑھنا ایک تاثر کے ساتھ, فنون کی تمام رموز کے ساتھ, اردو ادب کے ملحوظ رکھتے ہوئے, اور اس فنکاری کے ساتھ جو اس کا کردار نگاری بھی ہے رائٹر کے ساتھ. مثال کے طور پہ آپ دلی تھا, جس کا نام انتظار حسین صاحب کی کتاب میں نے ابھی پڑھی ہے, وہ امیزون پہ بک رہی ہے. چلتے ہو تو چین کو چلیے, ابن شاہ کی کتاب ہے, وہ میں نے پڑھی. یا بجنگ آمد, آپ نے کرنل محمد خان صاحب کی کتاب ہے. یا قدرت اللہ شہاب کی ماجی میں نے پڑھی. یا ممتاز مفتی کی ہند یاترا ہم نے پڑھی. تو میں نے کوئی 40 ٹائٹلز پڑھ چکا ہوں اب تک, اور روز یہ کوشش اب بھی جاری ہے. میں دکھ کی بات بتاؤں فراز, آپ سناٹے میں آ جائیں گے. 9 برس میں پاکستان میں ایک ڈاؤن لوڈ نہیں ہے audible.com سے. کہاں ڈاؤن لوڈ ہوئی تھی پہلی؟ چائنا میں. اردو کی کتاب چائنا میں ڈاؤن لوڈ ہوئی, اردو کی کتاب آسٹریلیا میں ڈاؤن لوڈ ہوئی, واشنگٹن ڈی سی میں, کینیڈا میں ڈاؤن لوڈ ہوئی, ٹورانٹو میں, مونٹریال میں. پوری دنیا میں میرے جو محبت کرنے والے حضرات ہیں وہ ہمیں فیس بک پہ اور مجھ سے رابطہ رکھتے ہیں, ای میل پہ رابطہ کرتے ہیں, اور بہت تعریفی کلمات سے نوازتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں کہ جی آپ نے کتاب ایسی پڑھی ویسی پڑھی. ٹھیک ہے, ہندوستان میں ڈاؤن لوڈ ہوئی ہیں. یعنی لوگ پیسہ خرچ کر کے آڈیو بک خرید رہے ہیں audible.com سے. نہیں خرید رہے تو جہاں سب سے زیادہ بولی جاتی ہے یہ زبان, اس زبان کے سننے والے کتاب سننے میں دلچسپی نہیں رکھتے. خریدنا تو دور کی بات ہے, پڑھنا تو دور کی بات ہے. یہ وہ جذبہ محرکہ تھا جس نے مجھے مجبور کیا یار پہلے میں لوگوں کو, میرا خیال ہے اس لا علم قوم کو متعارف کراؤں کہ ادب ہے کیا. وہ ذائقہ تو چکھائیں. مطلب میں بتاؤں تو صحیح, اگر آپ ممتاز مفتی کو غلط سمجھ رہے ہیں تو میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اگر آپ پطرس بخاری کے مضامین سے, وہ جو ہاسٹل میں پڑھنا ہے یا سائیکل ہے یا سنیما کا عشق ہے, اگر وہ آپ نے نہیں پڑھا ہوا, آپ نے سنا ہوا بھی نہیں ہے, تو آپ سنیے, پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ادب کوئی ایسی معیوب یا ایسی کمپلیکیٹڈ یا اتنا ڈیفیکلٹ چیز نہیں جس کو آپ کہیں گے کہ یار یہ تو بہت گنجلک ہے, میرے خیال سے ماورا ہے, میں اس کی باریکیوں میں پہنچ نہیں پا رہا, یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. وہ اتنا آسان ہے, اتنا سہل ہے. سو مچ سو کہ ابھی میں نے ایک کتاب متعارف کروائی ہے پچھلے پروگرام میں, جس میں آپ کو حیرانی ہوگی کہ برصغیر پاک و ہند میں, کیونکہ میں برصغیر پاک و ہند کو ایک جنرل وہ لیتا ہوں, میں صرف پاکستان کی بات نہیں کرتا, میرے اردو بولنے والے ہندوستان میں بھی ایک بڑا طبقہ موجود ہے, میری زبان وہیں کی پیداوار ہے, بلکہ اسی خطے کی ظاہر ہے اوور آل. تو اور زبان مذہبوں کی نہیں ہوتی, بالکل زبان مذہب کی نہیں, انسانوں کی ہوتی ہے. کہیں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہندو جو ہے اردو نہیں بولتا, مطلب مسلمانوں کے لیے اردو ہے اور ہندوؤں کے لیے ہندی ہے. یہ انتہائی احمقانہ فلسفہ ہے, اس کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ ظاہر ہے ہم جیسے لوگ, آپ جیسے لوگ جب لوگوں کو ترویج اور تبلیغ اور ذرائع ابلاغ کے تھرو ایجوکیٹ کریں گے, انلائٹن کریں گے, تبھی ایسی صورتحال پیدا ہوگی. تو ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ ہندی اور اردو ایک ہی زبان کے 2 رسم الخط ہیں؟ ہاں, دیوناگری لکھ رہے ہیں آپ, ایک میں اردو رسم الخط لکھ رہے ہیں, بس ایسا ہی ہے. بس ہندی میں انہوں نے سنسکرت کے الفاظ کو گڑمٹ کر کے باندھ دیا ہے, جس کی وجہ سے وہ اردو اور ہندی کے الفاظ کے تھوڑے بہت رد و بدل سے وہ ہندی بنا دیتے ہیں اس کو. ظاہر ہے وہ ان کی ایگو ہے, ہر انسان, مطلب ایگو بھی آ جاتی ہے نا, قوموں کی بھی ایگوز جاگ جاتی ہیں. ظاہر ہے ایک نفرت کا ایک بازار ہم نے گرم کر رکھا ہے پچھلے 2000 سال سے.
یا 1000 سال سے تو کم و بیش کر ہی دیا ہوگا، یا کہہ لیجیے 70 سال سے اور زیادہ بڑھا دیا ہم نے. تو جو ہم نے خیر میں آپ کو بتا رہا تھا برصغیر پاک و ہند میں یہ اس پروگرام میں ریکارڈ ہوگا، آپ کو اندازہ ہوگا برصغیر پاک و ہند میں خواتین طنز و مزاح نگار موجود ہیں. کتنی ہوں گی آپ کے خیال میں، آپ کی نظر سے گزری ہوں جو آپ نے کتابیں پڑھی ہیں؟ میں کوئی تعداد نہیں بتا سکتا، لیکن ہاں بہت مختصر ہی ہیں. مختصر. میرے پاس اس کتاب میں 65 طنز و مزاح کی خواتین رائٹر اچھا کی کتاب ہے جو مجموعہ ہے، اور ایک صاحب نے بڑی محنت اور کاوش اور دل جوئی کے ساتھ اس کو سر انجام دیا اس کام کو. اور جب میں نے لوگوں کو ان کے مضامین پڑھ کر سنائے تو میں خود بھی حیران، میں نے تو خیر وہ کتاب پڑھی ہوئی تھی لیکن لوگ حیران کہ یار طنز و مزاح میں ہم سمجھتے ہیں کہ مشتاق احمد یوسفی ہیں یا پطرس ہیں یا ابن انشا ہیں، یہی لوگ ہیں کہ بس یہی طنز و مزاح لکھ سکتے ہیں، عورت نہیں لکھ سکتی. آپ عورت قلمکاروں کو دیکھیں، خواتین قلمکاروں کو جنہوں نے طنز و مزاح لکھا ہے، اور آپ حیران و ششدر رہ جائیں گے کہ یار خواتین طنز و مزاح، اور 65 فگر ہے یار، اور آپ بات بھی نہیں کرتے اس میں. اور یہ آج کے دور کی خواتین ہیں؟ نہیں، یہ مکس ہے. اچھا مکس ہے موسٹلی تو ظاہر ہے پرانی رائٹرز ہیں. آج تو آپ خواتین کو عزت ہی نہیں دیتے تھے، قلم کی دنیا میں تو آنے نہیں دیتے. آپ کی دنیا میں قلم کی دنیا میں اگر آ رہی ہیں تو وہ معذرت کے ساتھ وہ ٹی وی ڈراموں میں آپ سمجھ رہے قلم کار ہیں. ہاں بالکل، ادب میں تو نہیں آ رہی، اور ان کا ادب سے کوئی دور دور تک کا تعلق نہیں. وہ آپ وہ کتنا تکلیف دہ عمل ہے. وہ آپ بھی، میں بھی ٹیلی ویژن سے وابستہ ہوں، آپ بھی ٹیلی ویژن سے وابستہ ہیں، تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے جب آپ لائنز کو سنتے ہیں کہ ڈائلاگس کیا بولے جا رہے ہیں اور اداکار کیا لائنیں بول دیتے ہیں. لوگ کیوں، اداکار کو تو نہیں بیچارے کو پتا کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے یا اس کا. یہاں میں میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ عارف علیم صاحب وہ پہلے اور وہ واحد آدمی ہیں جن کے سامنے میں نے اپنا اسکرپٹ پڑھ کے سنایا یا انہیں دکھایا غالباً، تو انہوں نے وہ جملہ کہا جس کے بعد بس میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں رو دوں. انہوں نے کہا کہ تمہارا اسکرپٹ جو ہے وہ تال میں ہے یا لے میں ہے. اب میرے لیے یہ وہ واحد آدمی تھے کہ جو اسکرپٹ کو ایویلویٹ کرنے کے لیے ان کا یہ پیمانہ تھا، ورنہ ایسے واقعات ہو چکے ہیں، ایسی چیزیں سننے کو ملی. ایک جگہ تو بھائی حد یہ تھی کہ ان صاحب نے مجھ سے سٹائر لکھنے کے لیے کہا گیا، تو میں نے سٹائر لکھ کر انہیں دیا. ان صاحب نے اسے پڑھا اور کہنے لگے بھائی تم نے تو اندر مقصود لکھ دیا. اب یہ میرے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات تھی کہ کوئی میرے لکھے ہوئے کے بارے میں کہے کہ تم نے اندر مقصود لکھ دیا. پھر دوسرا جملہ یہ تھا کہ ہمیں یہ چاہیے نہیں. بہت اور ارے بھائی ایسی حماقتیں، مطلب میں کس تکلیف سے گزرا میں اب وہاں پھٹکتا، مطلب بالکل قریب بھی نہیں جانا چاہتا. میں ایک لکھنا چاہتا ہوں لیکن مجھے ایسے لوگوں سے سر جا کے اپنا مارنا پڑتا ہے جن کو پتہ نہیں وہ کیوں ہیں اس جگہ. بھائی میں کم و بیش روزانہ اللہ رب العزت کی مہربانی سے، کرم سے، میں کم و بیش روز اگر دن ہلکا ہو اور لوڈ کم ہو تو 3 کمرشل تو میں روز وائس اوورز کرتا ہوں. اچھا ماشاء اللہ. ٹی وی کمرشل جو میں روز کرتا ہوں مختلف نوع کے، اس میں ڈاکومنٹریز بھی شامل ہیں جو میری آواز میں ریکارڈ ہوتی ہیں، مطلب مجھے کرنی ہوتی ہیں. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ میں روز اسکرپٹ پڑھتا ہوں. مطلب کتنا اسکرپٹ پڑھتا ہوں گا، کتنے الفاظ میں اپنی آواز میں ادا کرتا ہوں، اپنے گلے سے ان کے مخارج، صحیح تلفظ، ان کی پروننسیشنز وغیرہ کا خیال رکھنا ہوتا ہے. یہ ساری ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ ایک اہم ذمہ داری جو مجھے نبھانی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس اسکرپٹ کی صحت. آپ یقین جانیے فراز، روز بروز ایسے اسکرپٹ آتے ہیں. کل میرے پاس ایک بڑے فارماسیوٹیکل ادارے کا ایک اسکرپٹ آیا تھا وائس اوور کے لیے، ڈاکیومنٹری تھی، گو کہ وہ 5 منٹ کی تھی، لیکن اس کے 5 منٹ ایسے تھے جیسے کوئی مستقل میرے سینے میں کوئی نشتر پیوست کر رہا ہو. مطلب وہ اسکرپٹ پڑھنے کے لیے میں نے اس ڈائریکٹر کے ساتھ مطلب دست و گریباں ہونا رہ گیا تھا. صرف میں نے کہا کہ بھائی خدا کے واسطے کسی منصف رائٹر کو لے آؤ جس سے یہ اسکرپٹ کروا لو. اب اتنی بڑی ایڈ ایجنسی ہے آپ کی، آپ ایک اردو رائٹر کو بلا کر ٹرانسلیشن نہیں کروا سکتے. آپ نے خود سے گوگل پہ ٹرانسلیٹ کر کے اردو مجھے لا کے دے دی ہے. انگریزی اسکرپٹ ہو چکا ہے، انگریزی ڈاکیومنٹری بن چکی ہے، آپ نے انگریزی سے
اردو ٹرانسلیٹ کیا گوگل کی مدد سے کسی آفس اسٹاف کو بٹھا کر. جب وہ اردو وائس اوور میرے پاس آئے گا میں اس کی جملے کی بندش کیسے ادا کروں. میری آپ سوچئے میرے اب تکلیف کا اندازہ ہوا. اور اس میں کتنے پیسے دینے پڑتے اگر ایک رائٹر کو انگیج کر لیتے. ایک مستند اردو رائٹر کو, جیسے آپ ہیں, قابل رائٹر ہیں, آپ کو بلاتے بھائی یہ انگریزی ہے, اس کا ترجمہ کر دیجئے, اور یہ ڈاکیومنٹری ہے. تو آپ ڈاکیومنٹری کی صحت کو دیکھتے ہوئے, ڈاکیومنٹری کے اوصاف کو دیکھتے ہوئے اس کو بھرپور طور پر اس کا ٹرانسلیشن بنا دیتے. یہ تو نہ ہوتا کہ آپ گوگل سے ٹرانسلیٹ کرتے. انہوں نے جب گوگل کا ٹرانسلیشن میرے ہاتھ میں پکڑایا تو میں اس کی جملوں کی صحت پر سر دھنتا رہا, اور میں کم و بیش میں یہ کہہ رہا تھا آپ میرے اور آپ کے درمیان جو ہے اب ہاتھا پائی ہو سکتی ہے. تو کہنے لگے کہ یار آپ, وہ ظاہر ہے عزت بھی کرتے ہیں لوگ, بہت پیار بھی کرتے ہیں, رسپیکٹ. عارف بھائی آپ کے سامنے کیسے, عارف بھائی یہ وہ. میں نے بھائی مجھے بھائی نہ بولیں, مجھے خدا کے واسطے عارف نہ کچھ بھی نہ بولیں, میرے مطلب مجھے معاف کر دیں. میں اپنے پیشے سے روگردانی کیسے کروں. میری پیشہ وارانہ ذمہ داری تو ہوگی نا. ایک ہوتی ہے پیشہ وارانہ بددیانتی, یہ تو پیشہ وارانہ بددیانتی کہ میں جانتے بوجھتے مکھی نگل لوں. صحیح بات. مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ نے اردو کے ساتھ زیادتی کی ہے, تو پھر میں نے وہ اسکرپٹ اٹھا کے پھینک دیا. بہت اچھا کیا, شکر ہے کہ آپ جیسے لوگ ابھی بھی موجود ہیں. میں نے کہا بہت زیادہ ہوگا, آپ مجھے پیسے نہیں دیں گے, پیسے نہ دیجیے گا, کسی اور سے کروا لیں, یا اگر میری آواز چاہیے تو اس کا اسکرپٹ کی صحت درست کروا لیں, اور کسی جائز حقدار رائٹر کو بلا کر اس کو پیسے دیجیے. بے شک آپ 1000 روپے دے دیں, لیکن اس کے پیر پکڑ کے اسے 1000 روپے میں صحت کے ساتھ ٹرانسلیشن کروا لیں. لیکن میرا نام خراب نہ کریں کہ میں پیشہ وارانہ بددیانتی نہیں کر سکتا. تو یہ تکلیف سے ہم آپ بھی گزرتے ہیں, میں بھی گزرتا ہوں روز. اور یہ بڑے ادارے کی بات ہو رہی ہے, بڑی ایڈ ایجنسی ہے بیچ میں. شکر ہے آپ نے غصے میں نام نہیں لیا. ہاں نہیں, وہ ریکارڈنگ سے وابستہ ہے نا, اندازہ تو ہے. اچھا, جب یہ معاملات ہیں, اور پھر آپ جب دیکھتے, کیونکہ یہ جو ابلاغ سے جڑے جو ادارے ہیں یہی تو زبان کو فروغ دیتے ہیں, انہی سے تو زبان نے پروان چڑھنا ہے, انہی کی ذمہ داری ہے. ان کی ذمہ داری ہے, ابلاغ کے ادارے ہیں. اب جو کچھ آپ جو چلیں ڈرامہ میں تو الگ الگ کردار موجود ہیں, اداکاروں کی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں. ہاں, وہ کردار کا اپنا ایک خاص تلفظ ہو سکتا ہے. ایک کردار جو ہے وہ ایک غلط زبان, غلط بھی بات کر سکتا ہے, کیونکہ وہ کردار کی مجبوری ہے. جی. لیکن جو اینکرز بیٹھے ہیں, جو نیوز پڑھا جاتا ہے, نیوز جو پڑھی جاتی ہے, اور جو ٹکر لکھے جاتے ہیں, اور جو نیوز کی کاپی ہوتی ہے, یہ مطلب اس میں تو کلیکٹیو ایفرٹ کی ضرورت ہے. میں پھر کہوں کلیکٹیو ایفرٹ. یہ آپ جیسے پروگرام کیا اردو آج کل, اس طرح ایک مجموعی طور پر بین الاقوامی قومی سطح پر اس قسم کے پروگرام مرتب کیے جائیں, بار بار کیے جائیں, اور آپ اپنے فیس بک پہ, میں اپنے فیس بک پہ لوگوں کو باور کرواؤں کہ خدا را. اچھا یہ بڑا آسان مجھے ایسا لگتا ہے, میرا خیال غلط بھی ہو سکتا ہے, پتہ نہیں آپ اس سے اتفاق کریں. میرا خیال ہے کہ اگر 4 کتابیں آپ پڑھ لیں گے نا, آپ کی اردو بہت بہتر ہو جائے گی. 4 کتابیں, مطلب ایک مستند ادیبوں کی 4 لٹریچر کی کتابیں آپ پڑھ لیں. میں کہتا ہوں الکھ نگری پڑھ لیں, علی پور کا ایلی پڑھ لیں, یا شہاب نامہ پڑھ لیں. شہاب نامہ کی تو بہت ہی سہل اردو ہے. یا اشفاق صاحب کے افسانے پڑھ لیں. تو آپ کے اندر اردو کی ایک صحت خود بخود ایک پیمانہ بن جائے گا. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اس کے لیے کوئی ایسا نہیں کہ تدریسی عمل میں آپ جائیں اور دوبارہ سے تعلیم حاصل کریں کہ اردو کے الفاظ کی. بھائی جس میں جب میں انگریزی ڈاکیومنٹری کرتا ہوں, آپ بھی یقیناً کوئی نہ کوئی, جب اردو انگریزی کا کوئی ایسا مشکل لفظ آپ کے سامنے آتا ہے جس کی صحت کے بارے میں آپ یقین نہیں رکھتے کہ آپ صحیح ادا کر رہے ہیں, تو آپ گوگل پہ جاتے ہیں اور اس پہ آڈیو سن کر اس کو اپنے تلفظ کو امریکن اور برٹش ایکسنٹ موجود ہیں اس میں اسے درست کر لیتے ہیں. تو اگر پاکستانی قوم, اگر پاکستانی ذرائع ابلاغ سے وابستہ افراد, خواہ وہ ریڈیو سے جڑے ہوئے ہوں, خواہ وہ خبروں سے جڑے ہوئے ہوں, خواہ وہ اینکر ہوں, خواہ وہ ٹیلی ویژن کی نیوز پڑھتے ہوں یا ٹکر لکھتے ہوں, اگر اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داری سمجھتے ہوئے, اپنے آپ کو ایک ذمہ دار پیشہ ور سمجھتے ہوئے, اور اس بات کا احساس رکھتے ہوئے کہ یہ جو عمل آپ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ قوم کے بگاڑ کا سبب پیدا ہو سکتا ہے, بن سکتا ہے, یا قوم کے اصلاح کا سبب بن سکتا ہے, اس ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اپنی اصلاح کر لیں, اور اصلاح کے بعد اپنا کام منظر عام پر لائیں, تو درستی خود بخود ہوگی. اچھا, یہاں میں ایک چیز کا اعتراف کرنا چاہوں گا کہ کمی جو ہے وہ کسی میں بھی ہو سکتی ہے. بالکل. میں اپنا مسئلہ بتاؤں کہ اردو لکھتے ہوئے میں زال اور زے
سے شروع ہونے والے الفاظ یا ان پر ختم اس ہونے میں والے الفاظ، اس میں مجھے کنفیوژن ہو جاتا ہے، کنفیوژن کوئی ہوتا بڑی ہے. بات نہیں ہے. سین اور سواد میں مجھے مسئلہ ہوتا ہے. اچھا اچھا، اور یہ تو آپ کی ڈسلیکسیا بیماری ہے، آپ اس کو درست کریں. شاید ایسا ہی ہے، مجھے خود بھی یہی لگتا ہے. مذاق کر رہا ہوں. نہیں شاید یہی ہے، کیونکہ اچھا. ایک کافی پھر یہ ہوتا تھا کہ لیکن میری جو وہ چیز جو کہ آگے پبلش ہونے جا رہی ہے اس پر میں بلا شرمندہ ہوئے ہاں اپنے کسی سینئر یا کسی جونیئر کو بھی دکھا دیتا تھا کہ بھائی یہ دیکھ لو، اس میں میں نے مجھے معلوم ہے کہ میں نے اس طرح کی غلطیاں کی ہوں گی. اب وہ ریپیٹڈلی جو ہے وہ ایک ہی طرح کی غلطیاں جو کہ اچھا پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ اس میں پھر نروس ہو جاتے ہیں، گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جو ہے اس لیے میں کسی دوسرے کو دکھا دیتا تھا. ہاں نہیں دکھانا چاہیے، اصلاح تو بہت ضروری ہے اس میں کوئی اور ہر عمر میں اور ہر درجے پر جا کر ہر مقام پر. سر سید احمد خان نے اپنی کتاب لکھی تھی آثار السنادید، اگر آپ کی سماعت سے گزرا ہو کبھی. آثار السنادید دراصل آرکیولوجیکل فائنڈنگز کے حوالے سے ایک کتاب ہے اور 3 جلدوں پر مشتمل ہے وہ سر سید کی کتاب. وہ انہوں نے، آپ کو پتا اس کا مسودہ انہوں نے کس کو بھیجا تھا؟ کس کو؟ غالب کو. بہت خوب. غالب کو اصلاح کے لیے بھیجا تھا سر سید نے. سر سید اس طرف تھے اودھ میں اور غالب تھے دلی میں. تو انہوں نے بھیجا، جو کہ غالب نے اس پہ اپنا کامنٹ دینے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ غالب پھر غالب سے وہ تو ہمیشہ غالب ہی رہنا چاہتے تھے. تو باہر کیف، تو میں جہاں تک صحت کی بات ہے نا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں، تو آپ بھائی اصلاح لینا بہت ضروری ہے. ہم لیتے ہیں بھائی، ہم تو اپنے سینئر سے اکثر میں ریکارڈنگ کے دوران کسی لفظ سے پھنس جاتا ہوں تو میرے ایک دوست ہیں دیرینا، ان کو فون کرتا ہوں ریکارڈنگ سے ووکل بوتھ سے، یار یہ لفظ ہے، میں اس کی صحت کے بارے میں ڈاؤٹ فل ہوں کہ یہ لفظ امروز ہے یا امروز ہے. تو اس نے وہ بتا دیتے ہیں کہ وہ اردو لغت بورڈ سے وابستہ ہیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ یار یہ لفظ ہے. یا پھر اقبال نظر صاحب ایک بڑے، ابھی میں ڈرامے کی بات کر رہا تھا، تو اقبال نظر صاحب ایک کولاج کے نام سے ایک اردو ادبی رسالہ نکالتے ہیں جو بڑا جہادی کام کر رہے ہیں وہ پاکستان کے میں. آج کے دور میں ادبی رسالہ نکالنا آج کے دور میں کتنا تکلیف دہ کام ہے. مطلب اس میں اتنے سارے آرٹیکلس کو جمع کرنا، بڑے بڑے رائٹرز، مطلب گلزار صاحب ہندوستان سے ان کو اپنے خطوط اور اپنی تحریریں بھیجتے ہیں. امجد اسلام امجد اس میں چھپتے رہے ہیں، اور بھی افراد چھپ رہے ہیں، بڑے نامور ادیب بھی چھپتے ہیں اس میں آج کل. تو وہ بیچارے، وہ میں ان کو اکثر زحمت دے دیتا ہوں. رات بے رات 8-9 بجے ریکارڈنگ کر رہا ہوں، میں نے فون کیا، میں نے سر یہ ایک لفظ آ گیا ڈاکومنٹری ہے اور یہ لفظ اردو کا، اس کی صحت بتائیے کیسے ادا ہوگا. تو وہ بتاتے ہیں. میں تو یہ سمجھتا تھا اس کو کہتے ہیں غلط العام. اب میرے ذہن میں وہ غلط العام لفظ چڑھا ہوا ہے اور مستعمل نہیں ہے وہ، پھر بھی میں اس کو مطلب، تو اس طرح اصلاح لینی چاہیے. اور اگر آپ لیتے ہیں، آپ دکھاتے ہیں کسی کو، تو بڑی اچھی بات ہے. اصلاح میں کوئی شرم نہیں، بالکل کوئی شرم نہیں. اور اسی طرح سے ہم سیکھتے رہیں گے، اور جب تک سیکھتے رہیں گے جوان رہیں گے، بوڑھے بھی نہیں ہوں گے. یہ تو ہمارے، میں اس پروگرام کی وساطت سے، آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ بھی یہ پروگرام سن رہے ہیں اور سنیں گے، سنتے رہیں گے تاریخ میں جب تک یہ موجود رہے گا، تو بھائی اگر آپ کسی پیشے سے وابستہ ہیں تو آپ کی مطلب تمام تر اخلاقی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ آپ اس پیشے سے انتہائی حد تک انصاف کریں اور مخلص رہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں بے مہار کامیابی عطا فرمائے گا ہمیشہ. انشاءاللہ تعالیٰ. اب یہ جو نوجوان جو میڈیا اسٹڈیز میں جو پڑھ رہے ہیں، جو عقل جو اس شعبے سے منسلک ہونے جا رہے ہیں، ان بچوں میں اکثر تعداد ان بچوں کی ہے جو اردو سے بالکل ناواقف ہیں. جی. جو بول سکتے ہیں ایک ملی جلی زبان، لیکن لکھنے پر جب وہ لکھنے کے لیے کچھ کام دیا جائے تو کہتے ہیں کہ بھائی رومن میں لکھ لیں. یہ تو میرے اسٹوڈنٹ سے بھی ہوتا ہے. انگریزی میں لکھ لیں. اچھا میرے پاس، چونکہ میں ان کو اردو نہیں پڑھاتا، میں انہیں اسکرپٹ پڑھاتا ہوں، تو میرے پاس یہ وقت نہیں ہے کہ میں انہیں بٹھا کر اردو لکھنا سکھاؤں. لیکن بہرحال آگے جب وہ انڈسٹری میں کام کریں گے، کیونکہ ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے نا، جہاں سے وہ پڑھ کر ہے، وہ تدریسی عمل کا حصہ ہے نا. دیکھیں نا، بچپن سے آپ نے اس کو انفیریٹی کمپلیکس کا شکار کر رکھا ہے. بچپن سے وہ انگریزی پڑھتا ہوا آیا، اس کی ماں نے اس کو اردو پڑھنے ہی نہیں دی. میرے بچوں کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے. اور میں آئے دن، خیر میرا بیٹا تو اب ماشاءاللہ او لیولز کر چکا ہے، لیکن اس کو میں نے اردو پہ ڈالا ہوا ہے. وہ شہاب نامہ اس کو پڑھا دیا میں نے. بہت حالانکہ اس کے لیے یہ جوئے شیر لانے کے مترادف ہے کہ بھائی میں کیسے پڑھوں اردو. مطلب اس کے لیے قرآن شریف جنہوں نے انگریزی میں پڑھا ہو، آپ سوچیں. او لیولز کا حال یہ ہے ہمارے ملک کا. اور اس بات پہ میری وائف سے میری بہت اختلافات رہے ہیں، لیکن احترام اور گھر میں آپ کو اپنے عزت بھی برقرار رکھنی ہوتی ہے.
تو ہم اس سے دور رہنے کے لیے ہم نے بولا چلیے آپ انگریزی میڈیم میں پڑھائیے. ورنہ میری شدت یہ تھی, میں چاہتا تھا کہ بہت زیادہ انگریزی میڈیم میں نہ پڑھیں میرے بچے, لیکن میرے بچے بھی انگریزی میڈیم میں پڑھیں. لیکن چونکہ وہ میرے بچے ہیں تو کسی حد تک میری ذمہ داری بنتی تھی, تو میں نے ان کو کتابوں کی عادت ایسی ڈالی. تو میں نے کہا کتاب تو نہیں چھوڑنی آپ نے, بچوں کو ہر اتوار کو بازار لے کے جانا, اتوار بازار میں کتابوں کے جو اسٹالز ہوتے ہیں وہاں کھڑے ہو جانا, وہاں سے کتابیں خریدنا, اور عادت ڈالنا نونہال پڑھو, ٹوٹ بٹوٹ پڑھو, اور وہ بچوں کا ادب جو میسر ہو بازار میں. نیند نہیں آتی تھی یہ پڑھے ہاں یہی تو ہے. مطلب تو آج میرا بیٹا قدرت اللہ شہاب کا شہاب نامہ پڑھ رہا ہے, اچھا, اور سرگزشت پڑھ رہا ہے سر سید احمد خان کی, تاکہ وہ اپنے ماضی سے تو آشکار ہو. بالکل. تو یہ جو آپ کے بچے جو آپ کے سامنے جن کو آپ پڑھا رہے ہیں, میں بھی اسی سے نبرد آزما رہتا ہوں. یونیورسٹی میں جب پڑھانے جاتا ہوں, میرے بھی میڈیا سائنسز کو پڑھاتا ہوں, تو بچوں کو رومن لکھنا آتی ہے, اردو لکھنا نہیں آتی. کتنے بڑے مطلب دکھ کی بات ہے. اچھا, میرا بیٹا ابھی چھوٹا ہے, 3 سال کا ہے, اور ہم اس کو ابھی تک ہوم اسکول کر رہے ہیں. اچھا, ویری گڈ. تو اس میں معاملہ یہ ہے کہ میری جو بیگم صاحبہ ہیں, ان کا جو زور ہوتا ہے وہ انگریزی پہ ہوتا ہے. میں اسے اردو بھی سکھانا چاہتا ہوں, اور میں ہی نہیں, چونکہ وہ گھر میں ہی ہے تو دادی بھی اسے پڑھاتی ہیں, تو دادی نے اسے اردو گنتی بھی سکھا رکھی ہے. ارے بہترین, اسے اردو گنتی بھی آتی ہے. اچھا, جب وہ میرا کام رات میں انہیں کہانی سنانا ہوتا ہے, ہماری بیگم صاحبہ انہیں انگریزی کی کہانی سناتے ہیں, وہ بھی سنتے ہیں, اور اس کے بعد وہ میرے پاس آ کر خاص مجھ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں بابا اردو میں سنائیے. اچھا, اور وہ مجھ سے اردو کہانیاں سنتا ہے. بہترین. یہ تو بہت, یہ تو خیر گھر کی تربیت والی بات ہے نا, گھر سے ہی تو, گھر کا بھی ایک ذمہ داری ہے نا. گھر والے اگر اس ذمہ داری کو سمجھ لیں تو یہ تو خوش نصیبی ہے آپ کے بیٹے کی. اور اس کی جو ہے اردو کی طرف اس کی معاملہ یہ ہے کہ ایک دفعہ فریج سے ان صاحب نے جو ہے وہ انڈا نکالا, جب وہ شاید 2-2.5 سال کے تھے. تو ہماری بیگم نے پوچھا کہ بھائی کیا ہے, ایگ ہے نا؟ اس نے کہا نہیں, انڈا ہے. مجھے بہت خوشی ہوئی اس میں. اچھا, کہ وہ اس سے ضد کرتی رہی, اسے معلوم تھا یہ ایگ ہے, لیکن وہ اس سے ضد کرتا رہا, نہیں انڈا ہے, انڈا ہی ہے. میں نے کہا بھائی دیکھو ابھی اس کی چوائس ہے کہ اسے کس زبان کی طرف زیادہ جانا ہے. نہیں, اس میں کوئی شرم کی بات بھی نہیں ہے, اچھی بات ہے. اور دونوں زبانوں پر دسترس ہونا یا کئی زبانوں پر دسترس ہونا پہلے وقتوں میں تو, اب یہ ہمارے پاکستانیوں کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر وہی بات ہے کہ اگر آپ کتاب سے جڑیں گے, آپ ماضی کو پڑھیں گے, تاریخ پڑھیں گے, تو آپ کو اندازہ ہوگا اسی دھرتی پر رہنے والے لوگ آج سے 1000 سال پہلے, یا چلو 100 سال پہلے, جب میں تو 100 سال پہلے کہوں گا کہ 100 سال پہلے اسی دھرتی پر رہنے والے لوگ ہفت زبان کہلاتے تھے. ہفت زبان کیوں کہلاتے تھے؟ ہفت کہتے ہیں 7 کو. کیوں کہ وہ فارسی جانتے تھے, وہ اردو جانتے تھے, وہ انگریزی جانتے تھے, وہ دیگر علاقائی کی عربی جانتے تھے, تو وہ دیگر علاقائی زبانوں کو جانتے تھے. مثال کے طور پر پشتو جانتے تھے, یا سندھی جانتے تھے, یا اگر مراٹھی تھے تو مراٹھا میں تھے تو مراٹھی جانتے تھے, اگر راجستھان سے گجرات سے تعلق تھا تو مارواڑی جانتے تھے. تو اس طرح وہ 7 8 زبانیں سیکھنا یا اس کا جاننا ایک روٹین بات تھی. مطلب سر سید احمد خان کے گھر میں فارسی, عربی اور اردو میں بات ہوتی تھی, ان کے گھر میں, یعنی ان کے گھر میں تربیت ہی یہی تھی. تو یہ گھروں سے ہی ہوتا تھا نا. تو آج ہم نے صرف اور صرف ایک زبان کو اپنا اولین پرتو بنا لیا ہے کہ ہمارا جو باعث فخر ہوگا ہمارے لیے وہ صرف ایک زبان ہوگی, اور وہ ہے انگریزی. اور یہاں یہ بھی تو ہے نا کہ آپ جتنی زیادہ زبانیں جانتے ہیں اتنی زیادہ زبانوں میں آپ کتابیں پڑھ سکتے ہیں. بالکل. اور اگر اس پہ دسترس ہے اور اس میں واقعی آپ تو بہت زیادہ علم حاصل کر سکتے ہیں. بھائی ابھی میں دو باتیں بتانا چاہوں گا. ایک, آپ دیکھیں ابھی آپ کے ملک میں چائنیز آ رہے ہیں. بالکل. آپ کا سی پیک کی وجہ سے چائنا کا آپ کے ساتھ ایک تعاون یا انٹریکشن بڑھ رہا ہے. تو یہ جو باہمی تعلقات بڑھ رہے ہیں ہمارے دو ملکوں کے مابین, اس کے نتیجے میں کیا آپ کی قوم چائنیز نہیں سیکھ رہی؟ لیکن روزگار کے لیے سیکھ رہی ہے نا. اور وہ نہیں, سوال یہ سیکھ رہی ہے. بالکل سیکھ رہی ہے. بالکل. وجہ کچھ بھی ہو, جواز کچھ بھی ہو, بالکل زبان تو سیکھ رہی ہے. بالکل. تو آپ کسی بھی وجہ سے سیکھ رہے ہیں تو آپ دوسری زبان سیکھ ہی رہے ہیں نا. بالکل. تو اس میں کیا قباحت ہے کہ آپ کو ہندی بھی آتی ہو, سنسکرت بھی آتی ہو؟ کیا قباحت ہے اس میں؟ آپ اس لٹریچر کو بھی تو پڑھ سکتے ہوں گے. لیکن عارف بھائی مسئلہ یہ ہے نا کہ
آج جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے وہ روزگار کے لیے ہی کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہم بنیادی ضروریات حاصل کرنے کے لیے بھی پریشان ہیں. ہاں ہم یہ اس چیز سے بھی تعلیمی تو پہلو ہم، سے نہیں کر ہاں رہے، اس چیز سے تو بھی علمی ہم، پہلو سے نہیں اور کر رہے. یہ ایک بہت سامنے کی حقیقت ہے جس سے ہم نظر ہٹا ہی نہیں سکتے کہ آج بس یہ جو معاملہ ہے کہ ہم پروفیشنل ایجوکیشن لینا چاہتے ہیں یا سیکھنا بھی چاہتے ہیں، تو ہم جو ہے وہ ہم لٹریچر کی طرف نہیں جاتے، ہم ان وہ ڈگری حاصل کرتے ہیں اس کے بعد میں نوکری مل جائے. تو یہ آج کی ضرورت بھی تو ہے. یہ جو معاشرہ اس طرح بن گیا ہے، اب اس سے کیسے لڑا جائے؟ اس سے انکار کر سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، لڑنا، میں پھر بھی کہوں گا، میں دیکھیں لڑنا تو جواز نہیں میں کسی بھی زبان کے خلاف نہیں ہوں. نہیں میں بھی نہیں ہوں، قطعاً اور نہیں ہوں، لیکن فلسفہ صرف ضرورت کیا کہتا ہے؟ دیکھیں فلسفہ ضرورت تو بہرحال انسان سے بہت مجبوریوں میں کیا کیا کام کروا دیتی ہے. امیر خسرو نے پتہ نہیں کیا کیا کام کیا، اگر آپ نے امیر خسرو کی تاریخ پڑھی ہو تو، حالانکہ برصغیر پاک و ہند کے ایک نامور شاعر کی حیثیت سے ان کا شمار صف اول کے شعراء میں ہوتا ہے. تو ضرورت ایک الگ بات ہے، من حیث القوم ایک بات کا احساس رکھنا، جس طرح ہم بقرعید اور بقرعید پر بہت ساری باتوں کا احساس رکھتے ہیں نا، کسی نے کیا خلوص ہوتا ہے اس میں یا نہیں ہاں وہ ایک الگ بحث ہے نا. ہاں میں ایک بات کر رہا ہوں، یہ جو میں پروگرام کر رہا ہوں، یہ جو آپ پروگرام کر رہے ہیں، یہ احساس دلانے کی ایک ہلکی سی سعی ہے، بالکل ایک بہت معمولی سی کوشش ہے. اگر اس سے اس طرح کے کئی پروگرام ایسے بار بار ہو جائیں اور ملٹی پلائی ہو جائیں، اور میری اور آپ کی کلاس کے طلباء اس بات کا احساس ان کے اندر جاگ جائے. دیکھیں نا، 100 لوگوں کو آپ پڑھاتے ہیں، 100 لوگوں میں 50 بچے آپ کی بات غور سے سنتے ہیں، 50 کے ایک کان سے سن کے دوسرے سے اڑا دیتے ہیں. 50 میں سے 25 بچے ایسے ہیں جو آپ کی بات گھر لے جاتے ہیں. 25 میں سے 12 بچے ایسے ہیں جو آپ کی بات کو رات کو لیٹ کر جگالی کرتے ہیں. 12 میں سے 6 بچے ایسے ہیں جو بولتے ہیں سر نے ٹھیک کہا تھا، میں کل سے اس پہ عمل کروں گا. اور اس میں 6 میں سے صرف 3 ایسے ہیں جو عمل کر پاتے ہیں، اور ایک کہتا ہے میں زندگی بدل گئی میری. بالکل آپ کا رزلٹ آ گیا. یقین. تو اس طرح کی کاوش سے احساس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اور احساس مستقل ہیمرنگ سے جاگتا ہے. میں اپنی کوشش کرتا رہوں، آپ اپنی کوشش کرتے رہیں، میں اپنا قدم اٹھا رہا ہوں، موقع مجھے جیسے موقع ملتا ہے، جسے موقع میسر آتا ہے، اور میں اس کو برسر اقتدار طبقے تک پہنچاتا رہتا ہوں. آپ بھی پہنچائیے، میں بھی پہنچا رہا ہوں. ہم تو ہیں ہی جڑے ہوئے ذرائع ابلاغ سے، ابلاغ عامہ سے ہمارا وابستہ ہے زندگی ہماری. تو میں تو فی الفور کوشش کرتا ہوں کہ سر اس پر کچھ کریں. سر تدریسی عمل کو یکساں کر دیں، پاکستان کا پورا تدریسی نظام ایک جیسا کر دیں. سر اردو کو ہمارے قومی دھارے میں شامل کر دیں. آٹومیٹکلی آپ کی قومی اہمیت اور وہ اس کی عزت وہاں آ جائے گی، جس کی فکر مجھے آج لگی ہوئی ہے. اور قوم کو کتابوں کی طرف راغب کر دیں. کتاب پڑھنا بہت ضروری ہے بھائی. آپ امریکہ، مجھے اتفاق رہا ہے کہ میں کم و بیش دنیا کا ایک چکر لگا چکا ہوں الحمدللہ رب العالمین. میں نے کم و بیش ملک اس قرۂ ارض کے بیشتر ممالک جا چکا ہوں. مطلب اپنی اس چھوٹی سی عمر میں تقریباً تمام دنیا کا چکر لگا چکا ہوں. تو جن ممالک میں گیا ہوں، اور جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں بشمول چائنا، وہاں پر میں نے ایک بات کامن دیکھی کہ طلبہ، عام آدمی، اسٹوڈنٹ یا برسر روزگار آدمی، وہ سر راہ بیٹھا ہے، کسی پارک میں بیٹھا ہے، کسی ٹرین کے سفر میں ہے، جیسے امریکہ میں، لنڈن میں، ڈینمارک میں، ہالینڈ میں، جرمنی میں، اٹلی میں نے دیکھا ہے لوگ کتابیں پڑھ رہے ہیں. ٹرین میں سفر کریں، موٹی سی کتاب ہاتھ میں، ناول پڑھ رہے ہیں، وہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. ایک، وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرے ادھر ادھر دیکھ کے، بلکہ ان کے ہاتھ میں کتاب ہے. اور اب جو نیا ٹرینڈ آ گیا، جس لاسٹ میں دبئی گیا تھا ابھی، تو دبئی میں نے جو دیکھا، وہ لوگ وہ جو پی ڈی ایف بکس ہوتی ہیں، جی وہ پی ڈی ایف بک پڑھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے، آن لائن بیٹھے ہوئے کتاب پڑھ رہے ہیں. کتاب پڑھنا نہیں چھوڑتے. یہ آپ کی جو قوم ہے نا، جو بگڑی ہوئی ہے، جس کے لیے آپ کو مجھے یہ پروگرام کرنے پڑ رہے ہیں، وہ وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس، بیچاروں کے پاس کتاب سے دلچسپی کا وقت ہی نہیں ہے. انفیکٹ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتاب کیوں پڑھنا چاہیے. مطلب میں ایک طویل عرصے سے کاروان کراچی کا پروگرام کر رہا ہوں، اس میں ہمیشہ بات کہتا ہوں، کیونکہ وہ تاریخی عمارتوں سے جڑا ہوا پروگرام ہے، تو میں کہتا ہوں اپنے ماضی کو جانے بغیر مستقبل کے حوالے سے کیسے فیصلہ کریں گے آپ؟ صحیح بات. تو ماضی تو آپ کو کتابوں سے ملے گا. بالکل. مثال کے طور پہ اگر آپ بچپن سے اچانک بڑے ہو جائیں، اچانک تو بڑے نہیں ہوئے، آپ نے پوری تاریخ اپنے خاندان کی پڑھی ہوگی، آپ نے ماموں کو جانتے ہوں گے، جن کو بچپن میں ماں نے بتایا ہوگا بیٹے تمہارے ماموں ہیں، بالکل. جن کو آپ ماموں کہتے رہے. پھر آپ کو بتایا ہوگا آپ کے چاچا ہیں، جن کو آپ چاچا کہتے رہے. اب وہ چاچا بوڑھے ہو گئے ہوں گے، آپ بڑے ہو گئے، اور دادی اور پھوپھی اور خالہ اور تایا، ماموں، چاچا، پھوپھا، یہ سب بڑے ہو گئے ہوں گے، آپ بھی بڑے ہو گئے.
وہ سب بزرگ ہو گئے ہوں گے، اب آپ نے دیکھا ہوگا. ان کی تاریخ سے آپ واقف ہیں تبھی تو آج آپ ان کی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرتے ہوں گے یا بتا دیں گے چاچا آپ نے وہ جو اس وقت عمل کیا، حالانکہ آپ تو بہت چھوٹے تھے، صحیح لیکن بات ہے. چاچا کے ماضی سے آپ واقف ہیں. بالکل بالکل. تو یہ جو تاریخ جاننا ہے یہ قوموں کی ضرورت ہوتا ہے. یہ جو آپ بڑی بڑی انگریزی ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھتے ہیں، یہ جو اس پر آئی تھی 300 جو آئی تھی اینیمیٹڈ فلم، جی. اس کے اوپر کیا نام تھا اس فائٹر کا؟ اسپارٹنز. اسپارٹنس کی تاریخ ہے نا. بالکل. اب کسی ماڈرن ڈے رائٹر نے پڑھی تو اس نے ماڈرن ڈے پروڈیوسر نے دیکھی، اس نے ویژولائز کی، اس نے بولا اینیمیٹ کرتے بناتے ہیں. انہوں نے اسپارٹنس کی تاریخ آپ کو سنا دی. تو یہ تاریخ تھی. اچھا یہاں ایک بات بڑا خطرناک موضوع ہے. اچھا یہاں اردو سے ہم جڑے ہوئے لوگوں کی ایک بڑی تعداد مانی جاتی ہے کہ مسلمان ہیں. جی. ہم اپنی تاریخ، خاص کر جو وہ تاریخ ہمارے جو ہیرو ہیں، جیسے ہم کوئی بھیم نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے. ہم مجبور ہیں بہت ساری چیزوں جی. کو لے کر. ہمارے جو ہیرو ہیں یا جن کا تعلق جو ہے ہماری اس طرح کی کہانیوں سے جو مسٹیکل ہے، مسٹیکل. جی. اس پہ ہم کام نہیں کر سکتے. نہیں، آپ کے پاس کچھ کوششیں کی حاتم گئی طائی ہیں. ہے، آپ کے پاس حاتم طائی ہے، آپ کے پاس الف لیلہ ہے. بالکل. الف لیلہ 1000 داستان. اچھا کیا آپ کو لگتا ہے اگر اس دور میں الف لیلہ یا حاتم طائی لکھی گئی، جی، کیا اس دور میں لکھی جا سکتی تھی؟ نہیں. کیا ہم شعور کے اس درجے پر نہیں، آپ شعور کے میں اگر صرف اور صرف پاکستانی قوم کی ذہنیت کی بات کروں تو میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ قطعی طور پر نہیں، کیونکہ ہماری جو سوچ کی جو پرواز ہے وہ اتنی مسدود ہے، اتنی محدود ہے کہ اس میں آپ ایک چار دیواری سے باہر پرواز کر ہی نہیں سکتے. آپ کے پاس مذہبی عقائد کا ایسا جم غفیر ہے کہ آپ اس سے باہر دیکھ ہی نہیں سکتے. اس نے آپ کی وسعت نظر کو اتنا محدود اور مسدود کر دیا ہے کہ آپ آگے دیکھ ہی نہیں سکتے. آپ کے اندر وہ جرت ہی نہیں ہے، وہ قوت پرواز ہی نہیں ہے آپ کے ذہن میں. اقبال کیا وہ سب کچھ لکھ پاتے؟ یس، اقبال لکھ سکتے تھے اور انہوں نے لکھا. نہیں، آج کی بات کر آج، ہاں، آج کا اقبال تو نہیں. آج آپ جیسے لوگ موجود ہیں، آپ جو لکھ رہے ہیں وہ کافی خطرناک ہے. لیکن آپ کو وہ کہانیاں بھی تو معلوم ہے نا. جیسے وہ جو کچھ چیزیں فیس بک پہ شائع کر دی تھی، اس کے بعد جو ہے وہ بڑا مسئلہ ہو گیا تھا میرے لیے. ہاں جی، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں ان کی قوت پرواز، جو سوچ کی قوت پرواز ہوتی ہے، وسعت نظر ہوتی ہے، وسعت قلب ہوتا ہے، وہ آپ کی مسدود کر دی گئی ہے. اور یہ ایک موضوع ایسا ہے تکلیف دہ کہ اس پہ بات، مطلب موضوع آپ کے پروگرام کا جو ہے نا اردو سے ہٹ جائے گا اور جیو پولیٹیکل اور ریلیجیس پولیٹیکل اس کی طرف کنورٹ ہو جائے گا. سب چیزیں حالانکہ آپس معاشرے میں کا جڑی ہیں. یہ مطلب ہاں، جس زبوں کا ہم شکار ہیں، جس زبوں حالی کا ذکر کر رہے ہیں، اس کے پس پردہ عوامل میں سر فہرست شاید یہ عوامل ہیں. بالکل صحیح ہے. تو جب ذہن کو ہر طرح سے تالا لگا دیا جائے، ایک طرف بنیادی ضروریات کے حصول کے لیے آپ پریشان ہیں، جی، دوسری طرف آپ کو آپ کے عقائد کو لے کے آپ کو پریشان کر دیا گیا ہے. پھر نئے نظریات جو جس کھڑکی سے جھانکتے تھے اس پہ جو ہے وہ اسے بھی شیشہ پلائی دیوار بنا دیا گیا ہے. صحیح. اور اس کے بعد آدمی لکھے تو کیا لکھے اور کس کے لیے لکھے. اور پھر یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو لکھنا بھی ہے تو خود ہی بانٹنا ہے، تقسیم کرنا ہے مخصوص لوگوں تک. وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، اور اللہ کرے اور اس پہ باقاعدہ تحریک چلانے کی ضرورت ہے کہ جو اقتدار جنہیں حاصل ہے، جن کی جو کچھ کر سکتے ہیں، جی، انہیں جو ایون عمران خان صاحب یا جو بھی ان کے چنیدہ افراد ہیں یا ان کی کیبنٹ کے لوگ ہیں، انہیں اس مسئلے کو پوری طرح سے دیکھنے کی بہت ضرورت ہے. اس کی ہر جہت کو، اس کے ہر چیپٹر کو الگ سے سمجھنے اور پڑھنے کی ضرورت ہے. اور ہمیں ایک سوشل انجینئرنگ کی ضرورت ہے. میرے علم میں تو یہ بات ہے کہ وہ اس پر کام کر رہے ہیں. اچھا. جی، میرے جو محدود ذرائع جاسوسی کے اس کے حوالے سے میرے پاس یہ معلومات بدرجہ تم موجود ہے کہ عمران خان صاحب کے ایجنڈے میں یہ بات شامل ہے کہ اردو کو قومی دھارے میں شامل کرنا ہے. اور چونکہ میں اردو لغت بورڈ کے حوالے سے ان کی ڈکشنری مرتب کر چکا ہوں، ڈیجیٹل ڈکشنری بنائی ہے ہم نے، تو میں اردو لغت کی وابستگی کی وجہ سے اور ان کی اپلیکیشن ڈیولپمنٹ فیز میں نے ظاہر ہے میں نے ہی اپلیکیشن بنائی ہے اردو لغت، تو اس کی وجہ سے میرے علم میں یہ بات ہے. میں
اسلام آباد اور فیڈرل گورنمنٹ کے معاملات تک میری آج کل بہت زیادہ رسائی ہو رکھی ہے، جس کی وجہ سے میں یہ آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ آنے والے چند سالوں میں آپ یہ خوش آئند تبدیلی ضرور دیکھیں گے جس کے لیے میں اور آپ پروگرام کر رہے ہیں اردو آج کل۔ ارے واہ، یہ میرے خیال میں اپنے پروگرام کو اس خوشخبری پر ہی اس خبر پہ اختتام کیا جانا چاہیے اچھا، کیونکہ یہ ایک ہیپی اینڈنگ بن رہی ہے۔ ہیپی اینڈنگ۔ بہت شکریہ حارث صاحب، بہت 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 شکریہ، آپ نے وقت دیا، مجھے بہت خوشی ہے اور سننے والے یقیناً بہت مستفید ہوئے ہوں گے، استفادہ حاصل نہیں کیا ہوگا کر لیں گے، مستفید ہوں گے، سنتے رہیں گے تو کر لیں گے۔ نہیں وہ ہے نا معاملہ، استفادہ حاصل کرتے ہیں نا جی اب تو لکھا بھی جاتا ہے کہ استفادہ حاصل کریں۔ کیا، حالانکہ حاصل کا لفظ استفادہ میں شامل ہے، مستفید ہوئے یا استفادہ کیا۔ خیر جو ہے وہ اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ، ہماری خواہش ہے کہ ایک اگلی نشست بھی آپ کے ساتھ رکھی جائے کسی دن، ہاں کیونکہ یہ تو نہ ختم ہونے والی، ہاں یہ سلسلہ تو یہ ہونا بھی ایسا ہی چاہیے، یہ سلسلے ختم نہیں ہونے چاہیے، اور ہم اس کی گردان جاری رکھیں گے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کے تمام سننے والوں سے جو ہواؤں کے دوش پر سنیں گے یا برقی رو کے تھرو، یہ برقی رو کے ذریعے یہ ہماری آواز ان کے کانوں تک پہنچے گی، ان کی سماعتوں تک، ان سے التماس کرتا ہوں کہ میرا آج کا جو پروگرام ہے بولتی کتابیں، جو ہاٹ ایف ایم 105 پر نشر ہوتا ہے ہر جمعے کی شب رات 10 سے 12، وہ ضرور سنیں، کیونکہ اس میں کتابوں کی ہی بات ہوتی ہے، اور آپ کا موضوع ہے اردو آج کل، اس کے حوالے سے ہی ہم ابلاغ کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ مفاد عامہ کے لیے ایک چھوٹی سی صحیح ہے ہماری جانب سے، یوں سمجھ لیجئے کہ میرا انڈیویجول کیپیسٹی میں بطور فنکار میرا CSR ہے۔ اچھا، ہاں، کیونکہ ظاہر ہے میں تو کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں، میں پے بیک ٹو دا سوسائٹی کر رہا ہوں، تو میں لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہمارے اس پروگرام کو بولتی کتابوں کو سنیں، اور آپ کا جو پروگرام ہے یہ روز افزوں ترقی کرے اردو آج کل، اور آپ جس نہج پر اور جس ڈگر پر چل پڑے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو بھی کامیاب کرے۔ اور ایک بار پھر آپ کے سننے والوں کا بہت شکریہ، فراز آپ کا بہت شکریہ، آپ کے ادارے کا بہت شکریہ جس نے ہمیں یہاں مدعو کیا اور اس قابل سمجھا کہ ہم آپ کے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت 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 شکریہ۔ پھر انشاءاللہ ہم ویسے آپ کا شکریہ ادا کرنا مشکل ہے لیکن خیر بہرحال لفظوں کے اندر جو ہے وہ سمجھ لیں کہ روح بھی ہے۔ جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ، بہت 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 شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔